نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں یقیناً بہت ہی اہم عنوان ہے اور ان قریب شروع ہونے والا وہ ایسا عظیم الشان کام ہے کہ جس کی بشارتیں، جس کی خوشخبریاں، جس کی عظمت و شان کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اور میرے آپ کے پیارے مدنی، میرے آپ کے پیارے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ کام، وہ عمل کون سا ہے جو اس قدر عظیم الشان ہے کہ جس کی عظمت اللہ جل شانہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں تو پوری کی پوری صورت ایک نازل فرما دیتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس قدر اس کام کو عظمت اور شان بخشی اور اس قدر اہمیت دی کہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی ترغیب بھی دی اور فضیلت بھی بیان فرمائی۔ وہ کام، وہ عمل شب قدر یعنی لیلۃ القدر، قدر کی رات، عظمت اور شان کی رات میں عبادت کرنا اور جاگنا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ، جو سورت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو کب نازل فرمایا اور اس کے شان نزول کا مقصد اور شان نزول کا منشا کیا تھا، اس کی طرف مختصر سے اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا اور اس نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا رہا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی، اور ساتھ ساتھ دل کے ایک کونے میں ایک افسردگی سی پیدا ہوئی کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، اور بنی اسرائیل کا یہ شخص جو 1000 مہینے تک اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی اور وہ اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، وہ تو ہم سے اعمال میں آگے بڑھ گیا، اس کی عظمت اور شان اور اس کی قدر و قیمت، اس کے درجات آخرت میں ہم سے بلند ہو جائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ صحابہ کے دل و دماغ کے اندر شوق عبادت کتنا تھا، اور رب ذوالجلال کے فرامین آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کے کتنے جذبات تھے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل کے اندر جب یہ شوق پیدا ہوا اور یہ ایک افسردگی سی محسوس ہوئی کہ ہم تو ان سے اعمال میں پیچھے رہ جائیں گے، تو رب ذوالجلال نے صحابہ کے شوق عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل فرمائی، اور جس کے اندر یہ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمانے والا ہوں کہ آپ بنی اسرائیل کے شخص کی 1000 مہینے کی جہاد کے عمل پر رشک آ رہا ہے، تم ایک رات میں جاگو گے، ایک رات میں عبادت اور قیام کرو گے تو تمہاری وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوگی، 1000 مہینے کے برابر بھی نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگی۔ اب بہتر کتنی ہے وہ رب ذوالجلال خود ہی جانتے ہیں، وہ اپنی شان اس میں بہتری نازل فرما سکتے ہیں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک دوست نے یہ چند سوالات کیے ہیں جن میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تو مختصراً میں جو میرے مطالعے میں میرے علم میں ہے، ناقص علم میں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کا معنی تو یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے شب قدر میں۔ قرآن مجید کو آپ کا سوال یہ ہوگا کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک رات میں نازل کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے ایک رات میں نازل فرمایا، اور اس صورت میں اسی نزول کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، جیسا کہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے پیش کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا واضح اعلان فرما دیا کہ اس کے نازل کرنے والے اور اس کے مصنف اور اس کے رائٹر ہم خود ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال مختلف کتابوں کے اندر مذکور ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر یعنی عظمت اور شان والی رات، عظمت اور شان والی رات لیلۃ القدر کا یہ معنی بیان کیا ہے، اور اس کی عظمت اور شان بھی اس بات سے واضح ہے کہ قرآن مجید میں اسی رات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے، جو قرآن مجید کے 97 نمبر پر 30ویں پارے کے اندر ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو 5 آیات پر مشتمل ہے اور اسی لیلۃ القدر کی عظمت اور شان کو اجاگر کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے اس کی بھی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بھی ایک عظیم رتبہ اور ایک شان حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ایک ہے لیلۃ القدر اور ایک ہے قدر، شب قدر، اگر اس کو دال کے فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ قدر پڑھا جائے تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد تقدیر ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنی مخلوق کی تقدیر اور اپنی مخلوق کے اچھے اور جو ان کے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اسی رات کے اندر وہ فیصلے فرماتے ہیں، تو اس لیے اس رات کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں مزید جو ہے جو تفسیر کے اندر مختلف تفاسیر کے اندر مضمون وارد ہے وہ یہی ہے، اور ایک دفعہ شان نزول کے متعلق بعض نے یہ بھی لکھا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل کے اندر ایک غم سا لاحق ہوا کہ میری امت کی عمر تو بہت کم ہے اور پہلی جو امتیں ہیں ان کی عمر بہت زیادہ ہے، تو میری امت تو عبادت میں پیچھے رہ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر اور اس دل کے اندر جو غم خار ایک انسان ہو تو اس کے دل کے اندر اپنی امت کا ایسا غم تھا ان کے اندر کہ کاش میری امت کی بھی اتنی بڑی عمر ہوتی تو میری امت بھی عبادات میں آگے بڑھ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات نازل فرمائی اور ایک ہی رات ہی عطا فرمائی جو ساری امتوں کی سابقہ تمام امتوں میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں ہوئی ہیں، چاہے 1000 سال ہو یا جتنے بھی 1000 سال ہو، تو ایک مسلمان کو جب ہر سال میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر مل جاتی ہے تو وہ پہلی امتوں کی عمروں سے کئی گنا اپنی عبادات بڑھا سکتا ہے۔ دوسرا سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ شب قدر کو کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے۔ شب قدر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اس رات کے اندر جاگا کرتے تھے، اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس رات میں عبادت کے لیے جگاتے تھے کہ اٹھو اور اس رات میں عبادت کرو۔ اسی طرح ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس رات کو دیکھنا ضروری ہے یا نہیں،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رات کا دیکھنا، اگر اس کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے جو اس رات کو اتنا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بڑھا چڑھا کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، تو اس کی عظمت اور شان اور اس کی قدر و منزلت کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رات سے ضرور فائدہ اٹھائے، محروم نہ ہو، ورنہ شرعی طور پر اس کا کوئی وجوب ثابت نہیں، کوئی فرض ثابت نہیں کہ یہ شرعاً واجب ہے یا فرض ہے یا سنت مستحب ہے، نہیں، بلکہ شرعی طور پر ترغیب دی گئی ہے کہ اس رات کو عبادت کے لیے خاص کیا جائے، اور اس رات میں بجائے سونے کے مختلف قسم کی عبادات میں اپنے آپ کو لگایا جائے تاکہ اس عبادت کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہم اس رات کے اندر جاگیں اور اس رات میں عبادت کریں تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مخصوص اعمال ثابت ہیں یا نہیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اس رات میں خاص طور پر کوئی مخصوص عمل کیا کرتے ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل جو اس رات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہو ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی انفرادی طور پر اور صحابہ کرام بھی انفرادی طور پر اکیلے عبادات میں مشغول رہتے تھے، اور کبھی قرآن کی تلاوت کر لی، کبھی نوافل کا اہتمام کر لیا، اور کبھی ذکر و اذکار میں بیٹھ گئے، درود شریف کا اہتمام کر لیا، استغفار کا اہتمام کر لیا، مختلف اعمال کا ذائقہ اپنی عبادت میں شامل کرتے رہتے تھے تاکہ تمام تر عبادات بھی ہو جائیں اور تمام تر عبادات میں تھوڑا حصہ بھی عبادت کا شامل ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ تھا۔ بل آج کل بعض علاقوں کے اندر کچھ لوگ ہیں جو صلاۃ التسبیح بالجماعت کرتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس رات میں اس عبادت کو خاص کرنا اور اس نیت سے خاص کرنا کہ جی ہم کار خیر کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جس چیز کا ثبوت صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے تو اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ کرنا اور دوسرے نہ کرنے والوں پہ تنقید کرنا یقیناً بدعت کے زمرے میں آتا ہے، عبادت کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو بجائے اپنے آپ کو کسی گمراہی کی طرف لے جانے کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے وہ عمل نہ کیا جائے اس رات میں جو شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شب قدر کے اندر کہتے ہیں جی یہ مخصوص قسم کی نماز پڑھی جائے تو اتنا ثواب ہے، کچھ کہتے ہیں قضاء عمری کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں تو ساری عمر کی جو قضاء نمازیں ہیں وہ ادا شمار کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہمیں شریعت کے قوانین کو مد نظر رکھنا ہے، شریعت کے اصول اور ضوابط کو سامنے رکھنا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان کا سوال یہ بھی ہے کہ اس رات میں اگر جاگا جائے تو اس رات میں کوئی مخصوص دعا بھی شریعت نے بتائی ہے، احادیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس شب قدر میں کون سی ایسی دعا ہے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے مولا مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اپنے رب سے اس رات میں عبادات کرتے ہوئے بھی یہ گھمنڈ دل میں نہیں آنا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں جی، میں عبادات کر رہا ہوں، میری عبادات اتنی عظیم الشان عبادات ہیں، نہیں، بلکہ عبادات کے باوجود بھی عاجزی سکھائی ہے اللہ کے نبی نے کہ عبادات کے باوجود بھی عاجزی سے کام لیا جائے اور اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہ کیا جائے۔ اسی طرح بھائی نے اگلا سوال یہ کیا ہے کہ اس رات کی کوئی خاص علامات اور نشانیاں بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ یہ جو رات گزری ہے
یہ شب قدر کی رات گزری ہے، تو اس کی صحیح احادیث میں 3 علامات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک علامت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب شب قدر کی رات گزرتی ہے تو اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح کا سورج طلوع ہونا ہے، وہ سورج طلوع ہوتے وقت روشنی نہیں پھیلا رہا ہوتا، بلکہ بغیر نور کے، بغیر روشنی کے ہوتا ہے، اور وہ صاف ایسے ٹکیا کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو صبح کا سورج جو طلوع ہوگا شب قدر کے بعد والا، وہ بغیر روشنی کے ہوگا۔ دوسری علامت جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو رات شب قدر کی ہوگی وہ رات نہ بہت گرم ہوگی اور نہ بہت ٹھنڈی ہوگی، بلکہ موسم کے اعتبار سے بھی معتدل ہوگی۔ تیسری جو علامت اور نشانی شب قدر کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی رات انتہائی روشن اور کھلی ہوتی ہے، انتہائی واضح اور روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ تو یہ 3 علامات جو احادیث، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، وہ یہی بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ شب قدر کی رات آخری طاق راتوں میں مخصوص کوئی رات ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات، جب آپ کو شب قدر کی مخصوص رات بتا دی گئی کہ یہ رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتانے کے لیے کہ فلاں رات شب قدر ہوگی، تو باہر نکلتے ہی دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ان کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے، اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے، یوں سمجھیں کہ ان کے آپس کے فساد اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ رات بھلا دی گئی ہے، وہ جو تعین میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے ڈالی تھی وہ اٹھا لی گئی ہے، اب مجھے یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی رات بتائی۔ تو علماء نے اس کی مختلف حکمتیں بتائی ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ رات اس لیے اٹھوائی کہ تاکہ کوئی ایک رات عبادت کے لیے خاص نہ ہو، بلکہ اخیر عشرہ رمضان کی ہر طاق رات میں لوگ اٹھ کر عبادت کریں اور عبادت کے نور سے منور ہوں۔ اسی طرح بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ شب قدر کے متعلق کوئی ہمیں کتاب بتا دیں، کسی کتاب کی طرف رہنمائی کر دیں۔ تو چند کتابیں جو میرے علم میں ہیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے عشرہ اعتکاف اور شب قدر، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عشرہ اعتکاف اور شب قدر۔ اسی طرح مفتی محمد صاحب کی ایک کتاب ہے لیلۃ القدر اور اس کے تقاضے، لیلۃ القدر اور اس کے تقاضے مفتی محمد صاحب نے لکھی ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور والے، ان کی ایک کتاب ہے فضائل و برکات رمضان شریف، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی ایک عنوان انہوں نے شب قدر کی فضیلت اور اس کے متعلق دیا ہوا ہے۔ اسی طرح شمس الحق، مولانا شمس الحق صاحب ہیں، دارالعلوم کراچی سے ان کا تعلق ہے، اس کے اندر وہ استاذ حدیث ہیں، ان کی ایک کتاب ہے شب قدر۔ تو یہ چند کتابیں ہیں جو میرے علم میں ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان طاق راتوں میں جو کل پرسوں سے شروع ہونے والی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام راتوں کے اندر جاگنے کی، عبادت کا لطف اٹھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔